بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. شمائل نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہم نے پچھلے 2 ہفتے سے گفتگو شروع کی ہے اور کچھ تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھیں. آخری جو ہماری مجلس تھی اس میں جو بات کہی گئی تھی میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا ہیں؟ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2 ہمارے ہاں اس میں کوتاہیاں لوگوں سے ہوئی ہیں، یا 2 طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گمراہی کی حد تک بھی چیزیں پہنچ چکی. کہ ایک معاملہ تو یہ کوشش کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل دکھایا جائے، اور بہت سے لوگوں نے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا، آپ کی شان بیان کرنا، اس کو گویا اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ جی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا معاملہ تو ان کے ساتھ ہے. اور اس طرح کی باتیں بھی بادل ہمارے ہاں کہیں گئیں کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. اور یہ ہے کہ جیسے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا سارا تعلق ہے. اور بڑا عجیب و غریب شعر ہے ایک بڑے آدمی کا کہ پہلا مصرع میں شاید بھول رہا ہوں کہ عاشقو آؤ شہ ابرار کا روضہ دیکھیں. پہلے مصرعے میں مجھے غلطی ہو رہی ہے لیکن دوسرا مصرع بہت عجیب ہے، اور وہ کیا ہے کہ کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو تم نے کعبہ دیکھ لیا حاجیو، تم آ گئے مکے میں، تم نے کعبے کو دیکھ لیا، اب تمہیں چاہیے کہ تم کعبے کے کعبے کو دیکھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھو. تو یہ بہت مہمل بات ہے اور بہت خطرناک بات ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی تعلق ہے وہ اللہ کی نسبت سے ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں. تو ایک تو یہ بات سامنے رہنی چاہیے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ وہ رسولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی یہ پریزنٹیشن کہ ان کو دنیاوی لیڈروں کی صف میں شامل کر دینا اور مختلف جو فیلڈز ہیں زندگی کے اس کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز کو ایسے واضح کرنا، ایسے ظاہر کرنا کہ جیسے یہ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید اصل کام یہ تھا. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خاص طور پر جس کو ہنر اور فن کہتے ہیں، جس کو آج کل ہمارے ہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا اور یہ ظاہر کرنا کہ ایز اے وار اسٹریٹجسٹ، ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ، ایز اے لیڈر، ایز اے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچرسٹ، ایز اے ہارٹیکلچرسٹ آپ سب سے بڑے تھے اور آپ نے یہ فنون لوگوں کو سکھائے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ غلط پلیسمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور اسوہ حسنہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کچھ مطالبے کیے ہیں. ہر بندے سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ عبد بنے. ہر بندے سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کا ذکر کرے، ذاکر بنے، ذکر کثیر کرے. اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ وہ عبد شکور بنے ہر بندہ. اللہ کا یہ مطالبہ یہ ہے کہ وہ استقامت اختیار کرے. اللہ کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ وہ صبر کرے.
تو اسوہ حسنہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے فضائل ہم سے طلب کیے گئے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صبر، شکر، خشیت، انابت، تقوی، اخبات، توکل، استعانت، عبادت، اگر ہم دیکھ سکتے ہیں ہائی اسکیل پر کہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک خاص طرح کی زندگی گزاری ہے، ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری استعمال کرتے تھے، گویا اس کو استعمال کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسنون کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ وہ سواری استعمال نہیں کرتے تو آپ کسی بدعت میں مبتلا ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ اصرار کرنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے جنگیں لڑیں، اور جنگوں میں خاص طرح کا آرسنل استعمال کیا، خاص طرح کے ہتھیار استعمال کیے، تلوار استعمال کی، نیزہ استعمال کیا، تیر استعمال کیے، ذرا بختر استعمال کی، تو اگر کوئی آدمی یہ اصرار کرنے لگے کہ جناب یہ جو جدید ویپنری ہے اس کو استعمال کرنا بدعت ہے، اور اگر آج بھی جنگ کی جائے تو جنگ کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ گھوڑا استعمال کیا جائے سواری کے طور پہ اور تلوار استعمال کی جائے، تو ہر عالم دین یہ کہے گا کہ بھائی تم غلط فہم رکھتے ہو سنت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی وضاحت فرمائی کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، کہ اس جو اپنی استطاعت بہر تیاری کرو، کس کے ذریعے؟ قوت کے ذریعے، اور جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں ان کے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کی ایک تعیین فرمائی۔ آپ نے کہا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو قوت کا مطلب ہے رمی، یعنی تیر اندازی، تو اپنے زمانے میں آپ نے قوت کا ایک تعین کر دیا کہ قوت کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تیر اندازی اختیار کرو، اور اس زمانے میں گھوڑے سب سے زیادہ سمجھے جاتے تھے، جنگی جو ہے وہ ایک سواری کے طور پر اونٹ کی نسبت ظاہری بات ہے گھوڑا بہت مستعد تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ نے قوت کو فکس کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کی سنت کی پیروی یہی ہے کہ ہر دور میں جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری استعمال کی ہے میں اسی کو استعمال کروں گا، تو پھر بھی خدا نہ خواستہ کوئی اس کو ریڈیکیول نہیں کرے گا، کوئی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا اگر وہ محبت کے وفور سے کہے۔ اور یہ بھی بلکہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی زندگی میں ایک مرتبہ ہم اونٹ کی سواری کریں، زندگی میں ایک مرتبہ ہم گھوڑے پہ سوار ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ ایک ہم جو ہے وہ خچر کی سواری کریں، اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سواریوں کو استعمال کیا، تو یہ بات یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کو بڑھانے والی ہے۔ تو بہرحال چیز کو صحیح جگہ پہ پلیس کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی حیثیت ہے، اور اس کو ہمیں ہمیشہ مستحضر رکھنا چاہیے۔ اب جو روایت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، دو روایتیں ہم پڑھیں گے۔ ایک روایت جو ہے وہ بہت مشہور ہے، ہند بن ابی حالہ ان کی روایت ہے، اور ایک ام معبد کی روایت ہے۔ یہ جو پہلی روایت ہے ہند بن ابی حالہ کی، یہ روایت حدیث کی بہت سی کتابوں میں آئی ہے، اور اگرچہ اس حدیث کی سند پر کچھ کلام کیا گیا ہے، یعنی فنی اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے اس کے راویوں پر کوئی جرح و قدح موجود ہے، لیکن چونکہ یہ روایت سب سے جامع ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا اس سے کامل بیان کہیں اور نہیں ہے، اس وجہ سے اکثر علماء نے جب بھی وہ شمائل کا بیان کرتے ہیں تو وہ اس حدیث ہی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر جو ضعف پایا جاتا ہے وہ مضر نہیں ہے۔ کیوں مضر نہیں ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں جو ایک پورے کمال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے ہیں،
وہ الگ الگ متفرق طور پر دوسری صحیح روایات میں موجود ہیں، اور درایت کے اعتبار سے بھی اس حدیث پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، چونکہ اس امت کے علماء نے تواتر کے ساتھ اس روایت کو اختیار کیا، اس کو استعمال کیا، اور آج بھی جہاں کہیں درس ہوگا، آپ جو ہے مسجد نبوی میں ایک بڑے شیخ ہیں آج کل، شیخ حسن بخاری، بڑے آدمی ہیں، ہم ان سے ملے بھی تھے جب میں حج پہ گیا تھا، تو وہ بھی کچھ عرصے سے وہاں پر جو ہے وہ کتاب الشفا ہے، قاضی ایاز علیہ رحمہ کی کتاب ہے، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت معروف کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں، قاضی ایاز علیہ رحمہ کی۔ اس میں بھی جب وہ اوصاف مکمل کرتے ہیں تو یہی روایت لے کر آتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کے اندر بھی، مسجد حرام کے اندر بھی اس حدیث کا درس جو ہے وہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ بیان ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب اس حدیث کو ہم اس کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سألت خالی ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، اور یہ ہند ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرے جو ماموں تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، آپ کا کہ جو اوصاف ہیں، جو صفات ظاہری اور باطنی ہیں، اس کو بہت عمدگی سے بیان کرتے تھے۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، اور سیدنا حسن کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بڑی اشتہا تھی، بڑی طلب تھی کہ وہ اس میں سے کچھ میرے سامنے بیان کریں، اتعلق بہ، کہ میں اس سے متعلق ہو سکوں، میں اس سے لزوم اختیار کر سکوں، میں انہیں اپنا سکوں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو بالترتیب ان کی عمر 8 اور 7 سال سے زیادہ نہیں تھی، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ لگ بھگ 8 برس کے تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 7 برس کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہے، اپنے مونڈے پہ اٹھایا ہے، وہ سارے معاملات ہوئے۔ لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ماموں یہ بہت زیادہ ممتاز تھے اس معاملے میں، ایک تو ان کا تعارف یہ ہے کہ ہند بن ابی حالہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ابو حالہ سے ان کا نکاح تھا، وہ فوت ہو گئے، تو ابو حالہ کے بیٹے ہیں یہ، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، ان کے گویا یہ سوتیلے بھائی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سوتیلے بھائی ہیں نا، سیدہ خدیجہ کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں رسول اللہ سے پہلے جو شوہر تھے ان سے، اور پھر اس نسبت سے کیا ہوا کہ سیدہ فاطمہ کے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سوتیلے ماموں ہوئے، تو وہ ماموں ہی ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے ماموں ہیں، اور یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ ربیب کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی صاحب نے کسی خاتون سے شادی کی ہے تو اگر ان کا پہلے شوہر سے کوئی بیٹا ہے تو وہ ربیب کہلائے گا، اور پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے تو وہ ربیبہ کہلائے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، اور ربیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی رسول اللہ کے زیر تربیت تھے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی میں پروان چڑھے، اور یہ جیتے رہے۔ پھر بعد میں جب مشاجرات صحابہ وغیرہ کا معاملہ ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ رہے، اور یہ آتا ہے کہ یہ جنگ جمل میں گویا شہید ہوئے، وہاں پر ان کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں یہ شامل تھے۔
اور ان کے بارے میں جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے بھانجے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ایک بات فرماتے ہیں کہ کان وصافاً عن حلیۃ النبی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری اور باطنی جو حلیہ ہے، جو آپ کے اوصاف ہیں، اس کو بہت عمدگی سے بیان کرتے تھے۔ تو وصاف، کسی آدمی کے اندر یہ ایک صفت ہونا کہ وہ کسی کی سراپے کو، کسی کی شخصیت کو بہت باریکی سے بیان کرے، تو جیسے یہ خوبی ہے، ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اردو ادب میں بھی اور ہر ادب میں بھی یہ باقاعدہ ایک یونزا کہلاتا ہے، یعنی اردو غزل میں بھی اور شاعری میں بھی سراپا نگاری اور سراپا بیان کرنا، یہ پورا جیسے جو غزلیں ہوتی تھی اور اس میں تشبیب ہوتی تھی، تو اس میں باقاعدہ سراپا نگاری ایک الگ فن ہے کہ محبوب کی جو ظاہری اوصاف ہیں ان کو بہت باریکی سے، خوبصورتی سے بیان کرنا۔ تو جو شخص بھی وصاف ہوگا، سراپا نگار ہوگا، اس میں گویا دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ دقت الملاحظہ، کسی کو بہت باریکی سے دیکھنا، بہت مائنیوٹلی لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کو آبزرو کرنا۔ اور یہ کافی نہیں ہے، ایک اور وصف بھی درکار ہے، اور وہ ہے فصاحت، وہ ہے فصیح اللسان ہونا، کہ وہ آدمی آرٹیکولیٹ بھی ہو، وہ آدمی جب بات بیان کرے تو اس کو صحیح طرح بیان کرے۔ بیان کے یہ دو حصے ہوتے ہیں نا، ایک ادراک ہے اور ایک اظہار ہے۔ تو ادراک بھی کمال کا ہو، باریکی سے چیزوں کو دیکھنا، کوئی چیز رہ نہ جائے، اور اس کا ابلاغ اور اظہار بھی کمال کا ہو۔ تو یہ ہند جو تھے وہ اس حوالے سے گویا اللہ نے ان کو ایک خاص ملکہ، ایک خاص صلاحیت جو ہے وہ عطا فرمائی تھی، تو وہ بیان کرتے تھے۔ اور سیدنا حسن کیا فرما رہے ہیں؟ سیدنا حسن غیر معمولی آدمی ہے، کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اور دونوں کے بارے میں فرمایا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے بارے میں، کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ کوئی مرتبہ سا مرتبہ ہے، اور یہ تو خیر چلیں ایک مرتبہ ہے، سب سے بڑی فضیلت ان کی کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جیسے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ مجھے اپنے ان دو نواسوں سے بہت محبت ہے، تو اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان کو اپنا محبوب بنا لے، اور جو ان سے بغض رکھے اے اللہ تو اس سے بغض رکھ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں بچے دنیا میں میرے لیے دو خوشبودار پھولوں کی طرح ہیں۔ اور جس طرح میں پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جس طرح انداز ہے نا بچوں سے لاڈ کرنے کا، محبت کرنے کا، کہ بچے کو جسم سے چمٹایا جاتا ہے، اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، تو عربوں میں ایک محبت کا اور اسلوب بھی تھا کہ بچے کو جیسے سونگھتے تھے، یہ بھی جیسے محبت کا اظہار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں بچے میرے لیے دنیا میں جیسے بہت ہی دو خوشبودار پھول ہیں، میرے لیے راحت کا ان میں بندوبست ہے، میرے لیے آرام اور سکون اور تسکین مجھے ان کو دیکھ کر ملتی۔ تو اب سیدنا حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے یہ بات کیوں پوچھی، تو کہتے ہیں کہ اشتہی ان یصف لی منہا شیئا، کہ وہ مجھے اس میں سے کچھ بات بیان کریں۔ تو کیا بس ایک بات سننا مقصود تھی؟ نہیں، اتعلق بہ، کہ میں اس سے متعلق ہو سکوں، میں اس کا التزام اختیار کروں، میں اس سے چمٹ جاؤں۔ ایک تو دیکھیے بجائے خود یہ بات ایک کشش کا باعث ہوتی ہے، یعنی کسی محبت کرنے والے کے لیے اس کے محبوب کا جو ہے نقشہ بیان کرنا، اس کے نین نقش بیان کرنا، اس کا حسن بیان کرنا بجائے خود ایک اشتہا والی چیز ہے، رغبت والی چیز ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے اوصاف بھی میرے سامنے آئیں کہ جن کو میں اختیار کر سکوں، جس کو میں اپنی زندگی میں سامنے رکھ سکوں۔ اور جس طرح ہم دیکھیں گے کہ کچھ اوصاف تو شروع میں جب وہ بیان کریں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے بارے میں ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بارے میں ہے۔ اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے اختیار کرنا، لیکن سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو ویسے ہی ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے شکل و شباہت میں۔ شاید میں نے پہلے بھی یہ روایت عرض کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے تابعین میں سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے خواب میں۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ صف لی، تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حلیہ مبارک دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اشبہ الناس بالحسن ابن علی، انہوں نے کہا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ مشابہ جو ہیں وہ حسن ابن علی سے ہیں، آپ کے صاحبزادے سے ہیں۔ تو سیدنا علی نے کہا قد رأیتہ، کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے رسول اللہ ہی کو دیکھا۔ یعنی سب سے بڑھ کر مشابہ جو تھے وہ آدھے جسم میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہ تھے، اور باقی آدھے جو آپ کا جسم مبارک تھا اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہ تھے۔ تو یہ بات اہم ہے کہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہم ابھی پڑھیں گے تو اس میں ہمارے اندر ایک تو شوق ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا، اس کو جاننے کا ایک شوق، اس کے بارے میں ایک طلب ہمارے اندر ہو تاکہ ان سے محبت میں اضافہ ہو۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے کچھ ایسے اوصاف ہمارے سامنے آئیں کہ جس کو ہم زندگی میں اختیار کریں، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بھی بن سکیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ظاہری شکل و صورت، حسن و جمال میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وہ جو ایک ربائی کہہ لیجیے ہمارے حوالے سے 2 شعر ہیں جو غیر معمولی اشعار ہیں، وہ سنا کے آج بس کی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ سیدنا حسان کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت جو ہے میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کوئی جنا ہی نہیں۔ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا گیا ہے ہر طرح کے عیب سے پاک، چاہے وہ عیب ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ کو ویسے خلق کیا گیا ہے جیسے آپ نے چاہا۔ ظاہری بات ہے اللہ نے جیسا چاہا وہ آپ کو خلق کیا، یہ مبالغہ ہے نا جو شاعری میں ہوتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کو ایسا خلق کیا گیا ہے جیسا آپ نے چاہا کہ آپ کو خلق کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔